أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين والمشركين. قاهر الجبارين والمتكبرين، ناصر المظلومين والمستضعفين، المتفضل على عباده أجمعين من المؤمنين والكافرين. المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي، نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وخير خلقه وخلقه سيد بريته، أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین، شب جمعہ ہے، مغفرت کی رات ہے. خاص کر مرحومین کو، گزشتگان کو، ارواح کو یاد کرنے کی بہترین رات ہے. لہذا کل مومن و مومنات کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے، شہیدان رائے کربلا، شہیدان رائے حق و باوفا کے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص حاضرین کے ارواح کے لیے اجماعاً ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
پاک پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو عفو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی قبروں پر اپنی برکت رحمت نازل فرما۔ پاک پروردگارہ یا اللہ اس فرش اعظم میں جتنے بھی مومن مومنات جوان بزرگ قابل احترام شخصیات تشریف فرما ہے یا اللہ اس عبادت، اس قلیل سے عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پاک پروردگارہ بالخصوص اس وقت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کربلا میں چہلم امام حسین کے حوالے سے پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار ان کی تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں دوبارہ ان کے زیارت کرنے کی، ملنے کی توفیق عنایت فرما۔ سب کی سلامتی کے لیے، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ہم سب کی پریشانی کی دوری کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت اور برادری کے لیے، اور رزق حلال میں کثرت و برکت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، پروردگار عالم مالک دو جہاں رب جلیل کا یہ نورانی جملہ ہے صاحبان ایمان سے اور صاحبان کردار سے۔ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ عزیزان محترم، اس آیت میں ایک پیغام ہے صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان کردار کے لیے، بہت بڑا عظیم پیغام اللہ کی جانب سے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ افراد جو صاحبان کردار ہے۔ اللہ اس وقت اس آیت میں صرف صاحبان ایمان اور صاحبان کردار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ، جو صاحبان ایمان ہے، صاحبان کردار ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم صاحب ایمان بن کے دکھاؤ، صاحب کردار بن کر دکھا دو، تمہاری محبت کو آنے والی نسلوں کے دلوں میں اجاگر کرنا میں اللہ وعدہ دیتا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی عام آدمی کا وعدہ نہیں ہے، عام کسی سیاسی کوئی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، عام کسی مومن کا وعدہ نہیں ہے۔ وفا بھی ہو سکتا ہے، بے وفائی بھی ہو سکتی ہے، دونوں تصورات ہے۔ ومن اوفا بعہدہ، عہد الہی کا وفا کرنے والا اللہ سے بڑا کوئی وفا قدار ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے۔ کیا قدرت کا ایک پیغام ہے عزیزان محترم، اس میں بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ذرا ڈیپ میں جا کے سوچیں، کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان سے کہا، صاحبان کردار سے کہا۔ تم صاحب ایمان بن کے دکھاؤ، صاحب کردار بن کے دکھا دو، آنے والی نسلوں کے دلوں میں تمہاری محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ میں اللہ وعدہ دے رہا ہوں۔ اچھی بات ہے عزیزان محترم۔ دیکھیے بہت سے صاحبان ایمان، بہت سے تاریخ میں دیکھیے آج صاحبان کردار دنیا سے گئے ہوئے ہیں، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گئے ہیں، مگر ان کی یادیں آج بھی زندہ ہے، ان کے تذکرے آج بھی زندہ ہے، ان سے آج بھی لوگ والہانہ محبت رکھتے ہیں،
وجہ کیا ہے، لوجک کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب کردار ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے صاحب ایمان اور صاحب کردار والوں سے تمہاری محبتیں ان کے دلوں میں اجاگر کرنا میں اللہ وعدہ دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کا واقعہ آج سے 1400 سال پہلے گزر گیا، واقعہ کربلا کا آج بھی تذکرہ موجود ہے، آج بھی ان کا ذکر موجود ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صاحبان کربلا والے صاحب ایمان بھی تھے، صاحب کردار بھی تھے۔ اب آپ دیکھیں کربلا کا یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور آج یہ مومنین روتے کیوں ہیں، تڑپتے کیوں ہیں، فریاد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں، جبکہ ان کی محبت ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت، کربلا والوں کی محبت آنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس اللہ کا کمال ہے جس نے وعدہ دیا ہے۔ یقیناً ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تم صاحب ایمان بن کے تو دکھاؤ۔ صرف یہی نہیں آدار محترم، بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آل محمد نے، کربلا والوں نے اور اہل بیت نے، اہل البیت نے ہمیں یہی تو درس دیا، یہی تو ہمیں سبق پڑھایا۔ اے صاحبان ایمان والو، صاحب کردار والو، اگر دنیا جائے تو جائے، کاروبار جائے تو جائے، بزنس جائے تو جائے، مگر ایمان کو جانے نہیں دو، کردار کو اپنے سے جانے نہیں دو۔ جو فرمایا آپ نے، یہ ایمان و کردار کاروبار سے نہیں آتا، بزنس سے نہیں آتا۔ عزیزان محترم، اطاعت الہی میں جتنا غرق رہو گے اتنا صاحب ایمان بنتے جاؤ گے، اتنا صاحب کردار بنتے جاؤ گے۔ عزیزو، ورنہ ہماری یہ جو نمازیں ہیں، ہمارے یہ روزے ہیں، ہماری عبادات اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنتی بنا دے، نہیں۔ بس وجہ یہ ہے، ہمیں حکم یہ آل محمد کا، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، اگرچہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوگی مگر کرتے رہو، اس لیے کہ بھلے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، تم وقت میں، ٹائم میں، سیزن میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے سیزن میں، حج کے موقع میں، حج کے سیزن میں، نماز کے وقت میں، نماز کے سیزن میں اطاعت الہی کرو۔ بس یہ آپ کا آنا مسجد میں، آپ کی عبادت کے لیے آنا، یہ اطاعت ہے۔ بس اطاعت کرو، آگے ہم ضمانت دیتے ہیں، اس میں 4 چاند ہم لگا دیتے ہیں، آپ کی عبادت کو عبادت کہلانے کے قابل ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آل محمد نے فرمایا تم اتنی عبادت تو کرو، کل بروز قیامت حشر کے میدان میں قبر سے نکل کے ہمارے پاس تک آنے کا قابل بنو، تبھی تو ہم شفاعت دیں گے۔ اس قابل تو بنو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو عزیزان محترم، کربلا والے صاحب ایمان بھی تھے، صاحب کردار بھی تھے، انہوں نے ہمیں بہت سا سبق پڑھایا۔ میں چاہتا ہوں آج ہمارے جوان یہاں تشریف فرما ہیں کہ ایک سبق لائسن ہمیں کربلا والوں کا ہم سنانا چاہتے ہیں۔ کربلا والوں نے ہمیں درس دیا، سبق دیا جذبہ ایثار و قربانی کا۔ جذبہ ایثار و قربانی، ایثار و قربانی کا معنی تو آپ بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنے سے دوسرے کو مقدم کرنا، اپنے کو پیچھے رکھنا، اگلے کو آگے لانا ہر مسائل میں۔ تو جو فرمایا، ایک چیز آپ چاہ رہے ہیں کھانے کے لیے مگر آپ نہیں کھا رہے ہیں، اگلے کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو یاد رکھیے اعزان محترم، صاحب ایمان، صاحب کردار خود ایک زندہ مثال ہے
صاحب کردار اور صاحب ایمان ہونے کا۔ اب آپ دیکھیے گا، ایک شخص مومن ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، مانگنے پر، کسی نے مانگا، مانگنے پر دے دیتے ہیں۔ ایک وقت سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، بغیر مانگے دے دیتے ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، ایک وقت سرمایہ، آپ مثال دوں گا، جب میں اس وقت اوپر سے بات کر رہا ہوں، شاید آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، میں مشکور و ممنون ہوں۔ اس وقت ایک وقت ایسا بھی ہے، سرمایہ صرف اپنی ذات کی ضرورت کی حد تک ہے، مگر اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ یہ کون ہے دوستو؟ پہلی مثال یہ ہے کہ سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، مانگنے پر عطا کرتے ہیں، اس سے سخی کہتے ہیں، اسے سخی کہتے ہیں۔ یہ سخاوت ہے، اچھی صفت ہے، اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے، بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، اس سے جود و کرم کہتے ہیں، اس کو جود و کرم کہتے ہیں، بغیر مانگے عطا کرتے ہیں۔ ایک وقت سرمایہ بہت کم ہے، اپنی ضرورت کا ہے، مگر اپنی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر دے دیتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو، تاریخ کربلا میں سخاوت کے مواقع تلاش نہ کرنا، سمجھ گئے؟ تاریخ کربلا میں سخاوت کے مواقع تلاش نہیں کرو، تاریخ کربلا میں جود و کرم کا تلاش نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کربلا ایک مجسم تاریخ ایثار و قربانی ہے۔ جو سرمایہ اپنی ضرورت تھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اس سے صاحب ایمان اور صاحب کردار اور کربلا والے کہا جاتا ہے۔ جو فرمایا آپ نے، تو لہذا یاد رکھیے، تاریخ کربلا ایک مسلسل ایک تاریخ ہے جو کربلا تک پہنچی ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ درمیان میں ایثار و قربانی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ جا کے صرف کربلا میں یہ جو قربانی پیش کی، اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے راہ خدا میں لٹا دیا، یہ سلسلہ کربلا ایک مسلسل ایک تاریخ ہے جو کربلا تک پہنچا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ابتدائی اسلام۔ تاریخ ابتدائی اسلام کو ڈھونڈیں آپ۔ تاریخ ابتدائی اسلام کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو نوح لے کر آیا، نبی لے کر آئے، ابراہیم لے کر آئے، انوش لے کر آئے، اور ہر نبی جو اسلام لے کر آیا، یہاں تک کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام نے جو اسلام ہمارے پاس ایڈورٹائز کیا، جو ہمارے پاس پیش کیا، پیغمبر اسلام نے عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے جو اسلام پیش کیا، اس کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا۔ توجہ، دعوت ذوالعشیرہ۔ اور دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان سے پہلے پیغمبر نے چچا عباس ابن عبد المطلب کی بارگاہ میں گیا، تاریخ زمانوں، جا کے کہا میں یہ اعلان نبوت کرنا چاہتا ہوں، توحید کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ پورا عرب کا پورا سماج، پورا نظام، وہ 360 خداؤں کے پجاری ہے، جو جس سے دیکھتا ہے اس سے خدا مانتا ہے۔ سورج کو دیکھا خدا مانا، درخت نظر آیا خدا مانا، حیوان کو دیکھا خدا مانا، اور اب ایک زمانے میں تاریخ میں کہ حلوے کے بھی بت بنائے جاتے تھے، جہاں بھوک لگتی تھی کھا جاتے تھے، خدا کو بھی کھاتے تھے۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا اللہ کے نبی، حالات سازگار نہیں ہے، پورا دیش، پورا زمانہ ہمارے جان کے دشمن ہیں،
لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابو طالب کی بارگاہ میں جائیں. ہائے ہائے ہائے، قربان جائے ابو طالب کی عظمت پر. تو جو فرمایا آپ نے، آئے نبی ابو طالب کی بارگاہ میں، کہا چچا، پورا سلسلہ سنایا، میں نبوت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، توحید کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. بتا ہی رہے تھے، ایسے میں ابو طالب نے ایک جملہ کہا، بھتیجے اعلان کر دو جب تک ابو طالب زندہ ہے. ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے ابو طالب کی عظمت، اعلان کر دو. حالات کو سنبھالنا یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے اعلان کر دینا. کیا کہنا عزیزان محترم، سہارا دیا، پورا تاریخ میں چھوڑ کے بتا رہا ہوں، سہارا دیا ابو طالب نے، اور پورا اجتماع کو بلایا ابو طالب کے لال نے، اعلان کیا ابو طالب کے بھتیجے نے. اب تاریخ میں اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ملتا ہے، نہ کسی جوان کا، نہ کسی بوڑھے کا، نہ کسی عورت کا، نہ خاتون کا، نہ مرد، بس ابو طالب ہی ابو طالب ہے. ابو طالب نے سہارا دیا اور مجمع بلایا، ابو طالب کے لال نے اعلان کیا ابو طالب کے بھتیجے نے. بڑی اچھی بات ہے، یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. دیکھیے، بلایا ابو طالب کے لال نے، علی نے بلایا، مجمع بلایا علی نے. کمال ہے علی کا، اس لیے کہ بچپنے میں لوگ علی پر اتنا اعتماد کرتے تھے، علی پر ٹرسٹ کرتے تھے، تبھی تو اجتماع آیا. کسی بچے کے بلانے سے کوئی نہیں آتا، مگر علی کا اعتماد لوگوں پر اتنا تھا، علی بلا رہے ہیں تو صحیح بلا رہے ہیں، ٹھیک بلا رہے ہیں. علی نے اجتماع بلایا، مجمع بلایا علی نے. مجمع کس کا بھائی؟ علی کا. اعلان کس کا؟ اعلان نبی کا، نبوت کا اعلان کرے. تو مجمع علی نے بلایا، بلا کر پورے مجمع کو نبی کے حوالے کر دیا، اعلان کر دو یہ ابتدائے تاریخ اسلام ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اور اب دیکھیے انتہائی تاریخ اسلام کیا ہے. انتہائی تاریخ اسلام یہ ہے، غدیر خم کے میدان میں مجمع بلایا نبی نے، آگے کا پیچھے کا بٹھایا مجمع کو نبی نے. من کنت مولا فاز علی مولا کہہ کر پورا مجمع حوالہ کر دیا علی کا. یہ انتہائی تاریخ اسلام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اب یہاں پر عزیزان محترم کیا بات ہے ابو طالب کی. تاریخ ایثار میں ایثار اور قربانی کا حوالے سے کیا مقام ہے ابو طالب کا، کیا مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. عزیزو، جب پورا سماج، سوسائٹی، پورا علاقہ، پورا دیش علی کے پیغمبر کے جان کے دشمن بنے، تو پیغمبر نے علی کو شعب ابو طالب میں محفوظ کیا. یہ تاریخ ہے، یہ قربانی ہے ابو طالب کی. سلام ہے عزمت ابو طالب پر. نبی کو لے کر، اللہ کے رسول کو لے کر ولایت کا اعلان ہوا اور نبوت کا اعلان ہوا، توحید کا اعلان ہوا. اللہ کے نبی کو ابو طالب نے پناہ دیا شعبہ ابو طالب میں. تاریخ ہے. اور یہاں تک کہ بستر نبی پر کبھی علی کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، کبھی طیار کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے. ابو طالب سے طالب جو سب سے بڑا بیٹا ابو طالب کا ہیں باپ. عربی میں باپ کے نام سے پکارے جاتے، اس نے عرض کیا تھا. اور یہودیوں میں ماں کے نام سے پکارنے کو فخر سمجھتے ہیں، عربوں میں باپ کے نام سے پکارنے کو فخر سمجھتے ہیں. ابو طالب. اب پیغمبر کے بستر میں کبھی علی کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے، کبھی عقیل کو سلاتے تھے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ قربانی، ایثار و قربانی کا پہلا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. ورنہ دیکھیے، پوچھا جائے بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کہے گا مولانا بیٹے سے محبت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ابو طالب کا طریقہ دیکھیے، میرا بیٹا ہے علی، اگر مر جائے تو جائے،
بھتیجا بچ جائے، طالب جائے تو جائے، نبی بچ جائے. کیا بات ہے عزیزان محترم، کیا کہنا ابو طالب کا ایمان کا مقام کا. مگر وہ قوم جو ضالہ ہے، ضالین میں سے ہے، گمراہ ہے، ابو طالب کے اس عقیدے پر، ابو طالب کے ایمان پر شک اور شبہات کے کانٹے پیوست کرنے والے لوگ، نام نہاد مسلمان، اگر یہ کہتے ہیں ایمان ابو طالب کے ایمان پر مختلف غلط باتیں جو پھیلاتے ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے تو یہ کہہ دیں اگر تمہارا بانی اسلام کون؟ نبی. محسن اسلام کون؟ اللہ کا نبی. اگر کوئی غیر مسلم، غیر موحد، اللہ نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تمہارا بانی اسلام کو بچا رہا ہے، تو بات ایمان ابو طالب کی نہیں ہے، بات غیرت اسلام کی ہے. تو جو فرمایا آپ نے، ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنا آسان ہے، تحفظ غیرت اسلام کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ غیر مسلموں کے سامنے ایک مسلمان سر بلند ہو کے جینا ہے، اس کے سامنے تو تمہیں ایمان ابو طالب کا اقرار کرنا پڑے گا تاکہ مسلمان غیر مسلم کے سامنے سر بلند ہو کے جینے کا طریقہ سیکھے اور جینے کا طریقہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. اور اسی طرح دیکھیے گا کیا بات ہے ایثار میں. خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون؟ عرب کی مالدار ترین خاتون کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. آج تو لوگ پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے نا، اس زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھا. حضرت خدیجہ کی دولت کا اندازہ کیسا ہوتا تھا کہ چابیاں سامنے لا کے جمع کرتے تھے تو سامنے کا آدمی نظر نہیں آتا تھا. اللہ، اتنی دولت کی مالکہ تھی، مگر اس دولت کو اسلام پر نچھاور کر دیا، پیغمبر کا برم رکھ دیا، پیغمبر کا آبرو رکھ دیا. کل کے غنی فقیر غنی ہو گئے، دولت مند ہو گئے تو دولت خدیجہ سے ہوئے. عزیزان محترم، حتیٰ اپنی بیٹی تک کے لیے کچھ نہیں رکھا، بیٹی کو مقدم کیا اسلام پر. یہی تو خدیجہ کی سنت ہے، شریعت کو مقدم کرو اولاد پر، یہی تو خدیجہ کا پیغام ہے. تو جو فرمایا ہم نے، ورنہ بیٹی یہ کہہ سکتی تھی، اور بیٹی بھی فاطمہ زہرا سید النساء العالمین خاتون جنت ہے، کوئی مذاق نہیں. ہزار محترم، بیٹی یہ کہہ سکتی اماں مجھے جس گھر میں جانا ہے مجھے جہیز کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کہیں گے ایک دولت مند ماں کی بیٹی خالی ہاتھ آئے ہیں تو میں کیا جواب دوں؟ کچھ نہیں کہا. یہ خود جو ہے فاطمہ زہرا کی ایثار ہیں، قربانی ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اہتمام فرمایا، زہرا جس گھر میں جائے گی وہاں استقبال کرنے والے تو ہوں گے، تانا دینے والے نہیں ہوں گے. جو فرمایا آپ نے. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک جملہ، کافی وقت آ چکا، کہنا تو بہت تھا لیکن میں ایک جملہ بس، آپ حضرات ناراض نہیں ہو جائے گا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہی جذبہ ایثار ہے، جذبہ قربانی ہے. دوستو، ہمارا اور آپ کی بھی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر یہ جذبہ ایثار و قربانی اگر ہمارے وجود میں ہے تو یقیناً ہم کربلا والے ہیں، ہمارا عمل بتا رہا ہے. اگر غریب کا بیٹا اسکول میں فیس نہیں ہو کے تڑپتا رہے اور امیر کا بیٹا ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہیں، ان کا کوئی بندوبست اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو تمہارے میں کربلا والوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں. کربلا والوں سے میں اور آپ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ارے جس قوم کے پاس سنہری تاریخ موجود ہو، جس قوم کے پاس نرالے ترانے موجود ہو، جس قوم کے پاس مکتب اہل بیت ہو، جن قوم کے پاس شہدائے کربلا کا درس موجود ہو،
ایثار و قربانی کے حوالے سے اگر وہ قوم مدد نہ کرے تو یقین جانیں پھر وہ قوم دنیا پرست ہو سکتی ہے، حسین پرست نہیں ہو سکتی۔ عزیزو یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ ہے، کبھی کبھار بزرگوں کا جملہ کوئی مذاق کا نہیں ہوتا ہے، دشمن ہمیشہ تمہارے دعوے سے لرزتا نہیں ہے، تمہارا کردار سے لرزتا ہے۔ دشمن دعوے سے نہیں، کردار سے۔ آج آپ کے سامنے ملک اسلامی جمہوریہ ایران موجود ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے، یہ دعویٰ کرتا ہے تو کر کے دکھاتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی باتیں تھی، میں عرض کرنا چاہتا سیاسی اس حوالے سے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا اذان محترم، ہمیں کربلا والوں نے یہ درس دیا ہم سب کو، اپنی ذات کو مقدم نہ کرو بلکہ مذہب کو مقدم کرو ذات پر، دین کو مقدم کرو ذات پر، شریعت کو مقدم کرو ذات پر، غریب کو مقدم کرو اپنی ذات پر، علماء و سادات کا احترام، بالخصوص ماں باپ کا احترام و عزت کو مقدم کرو اپنی ذات پر۔ اگر مذہب کو اپنی ذات پہ مقدم کرو گے نا تو صاحب مذہب کے ساتھ، صاحب شریعت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے۔ بس عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزو کافی وقت آ چکا ہے، ایام مصیبت بھی اپنے اختتامی مراحل پر داخل ہو رہے ہیں۔ عزیزو آج میں عرض کروں گا تھوڑا سا مصائب میں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ مصائب زندان شام سے خاندان عصمت و طہارت کو جب رہائی ملی، میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ جملہ کہنے سے پہلے عزیزو روایت کے الفاظ یہ ہے، ایک مرتبہ جب زندان شام میں سکینہ نے ایک جملہ کہا، دل تڑپا دینے والا جملہ کہا، آپ ہم سب صاحب اولاد ہیں۔ شام میں سکینہ نے جملہ کہا، بابا آج شام کے اندر ظالم حکمران کے بچے ریشمی تکیوں پر سر رکھ کر اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لپٹ کر سو رہے ہیں۔ بابا آپ کی بیٹی اینٹ کو تکیہ بنا کر سرانہ رکھ کر قید خانے میں زمین کربلا پہ لیٹی ہے۔ جملہ کہتی ہے، بابا اگر میرے مقدر میں زندان تھا تو آپ نے مجھے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیے سوائے غم آل محمد کے۔ اولاد والو، بیٹی والو، بڑا دردناک جملہ ہے یہ حسین کی بیٹی کا۔ بابا جب میرا مقدر زندان تھا تو جانتا تھا، حجت خدا تھا، تو مجھے سینے پہ سلانے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ عزیزو روایت کے الفاظ یہ ہے، اللہ اکبر، جب اسیر ہوئے 11 محرم کو خاندان عصمت و طہارت کو اسیر بنا کے جب لے جایا جا رہے تھے مختلف منازل میں، سید سجاد یہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ سکینہ نے رلایا ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی منزل آتی تھی تو مجھ سے کہتی تھی بھائیاں سجاد تھک چکے ہو، اپنے پاؤں مجھے پھیلاؤ، میری طرف پھیلاؤ۔ جب سجاد پاؤں پھیلاتے تھے سکینہ آگے بڑھ جاتی تھی، پاؤں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کانٹے اٹھاتی تھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، ننھے سے ہاتھوں سے کانٹے اٹھاتی تھی۔ کانٹے اٹھا کر جب آرام آ جاتا تھا سجاد کو تو پوچھتی تھی بھیا تھوڑا سا آرام آیا؟ ظاہر ہے کانٹے اٹھاؤ گی تو آرام آئے گا بیٹا، کیوں نہیں آئے گا؟ مگر آزادو پھر آگے بڑھتی تھی، ایک مشکل سوال کرتی تھی، دل ہلا دینے والا جملہ کہتی۔ سجاد کہتے میں 40 برس تک شام کو رویا ہے نا، تو سکینہ ان جملوں پہ رویا۔ رات کا وقت آیا، شام
شام کا وقت ہوا، وہ پرندے اڑنے لگے فضا میں، تو سکینہ نے میرے سے پوچھا بھیا بتا یہ شام میں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا سکینہ شام میں یہ پرندے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ نے رو کر کہا کیا کوئی شام ہمیں نہیں آئے گی کہ ہم بھی مدینے چلے جائیں؟ کتنی محبت ہے سکینہ کو مدینے کا، مگر عزادارو سکینہ مدینہ نہ جا سکی۔ عزادارو جب ظالم نے اجازت دیا، خاندان عصمت و طہارت کی مائیں جب زندان سے رہائی ملی نا عزادارو، جب زندان سے رہائی ملی تو خاندان کی عصمت و طہارت کی مائیں سب مدینے میں پہنچ گئی، مگر نہیں پہنچی تو حسین کی بیٹی نہیں پہنچی۔ عزادارو رونے کے لیے کیا یہ جملہ کافی نہیں ہے؟ عزادارو زندگی میں اپنے لائف میں کوئی 4 برس کی بچی کو دیکھا ہے جو شام کے دیواروں سے آوازیں آتی ہے بابا میں اکیلی ہوں، بابا میں اکیلی ہوں، چچا عباس زندان اندھیرا ہے میں اکیلی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو خاندان کو جب رہائی ملی، ماؤں کو جب رہائی ملی، شام کے زندان سے جب رہائی ملی، عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہیں محملیں سجائی گئی، عزادارو اماریاں لائی گئی، اونٹوں کو لایا گیا سواری کے لیے، ہر بیوی اپنے اپنے سواری پر سوار ہونے کے آمادہ میں ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو ایک فضہ دوڑی آ گئی، سید سجاد سے کہا سید سجاد کہا کیا ہوا اماں فضہ؟ کہا ارے زندان شام کے اندر ذرا چلے جاؤ، ذرا رونے کی آوازیں آ رہی ہے، سکینہ کی فریاد کی آوازیں آ رہی۔ عزادارو جملہ بڑا سخت ہے مجھے معاف کر دینا، عزادارو اولاد والے ہو بستر میں جاؤ گے کروٹ بھی لو گے تو رونا آئے گا۔ عزاداران حسین ایک مرتبہ سید سجاد نے مہار گھوڑے کی مہار چھوڑ دیا، اونٹ کی مہار چھوڑ کر دوڑ کے چلے، جب پہنچے کہاں پر عزیزو؟ جب سکینہ کے روزے میں پہنچے، قبر مطہر کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد سید سجاد نے اپنے 2 زانو بیٹھ کر ایک مرتبہ آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ سجاد نے کہا سکینہ ہمیں رہائی ملی ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ سکینہ جس مدینے کا یاد کر کے تم بڑا گریا کرتی تھی، مائیں بہنیں عصمت و طہارت کی مائیں بہنیں اس وقت اونٹوں پر سواریوں کی تیاریاں کر رہی ہے، سکینہ کیا تم اپنے بھائی سجاد کو خدا حافظ نہیں کرو گے؟ عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی بھیا مدینے جا رہے ہو؟ کہاں بیٹی سکینہ ہاں مدینے جا رہا ہوں۔ بھیا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ عزادارو سید سجاد کی آواز آئی سکینہ خدا کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ قبر مطہر شہزادی سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد تمہارا قافلہ بھی اللہ کے حوالے، تمہارا قافلہ اللہ کے حوالے۔ آواز آئی بھیا سجاد جب کربلا پہنچے ہوئے تو میرا پیغام دینا صغرا کو بلا کے کہنا تمہیں پیغام دیا ہے سکینہ نے۔ ارے اچھا ہوا تم مدینے سے کربلا نہیں آئی، ارے تماچے تو نہیں کھائی، دربار میں تو نہیں گئی، کرتا تو نہیں جلا، زندان میں تو نہیں گئی، ارے رسیوں سے اونٹ پر تمہیں رسیوں سے باندھنے کا مرحلہ تو نہیں دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔